السلام علیکم. منگل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ تلخ و شیری کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت پیپلز پارٹی کی سندھ میں کارکردگی بارش کے بعد اور جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں بارش سے، اس کے بعد یعنی کہ پیپلز پارٹی کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور کیوں نہ بنایا جائے؟ پیپلز پارٹی نے کراچی اور بالخصوص اندرون سندھ میں جو سڑکوں کی حالت تباہی ہو گئی ہے سیلاب کی، تو اس صورت میں یعنی کہ لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. گاؤں میں بھی پانی جمع ہے اور اس طریقے سے روڈ جو سڑکیں تھیں جو وہ تباہ ہو چلی ہیں. اسی طریقے سے شہروں میں بھی حالت کافی خستہ حال ہے. لازمی شہروں میں پیپلز پارٹی بالخصوص کراچی شہر کے اندر پیپلز پارٹی کے ایک تو کام بھی نہیں کر رہی، دوسرے اس کے میئر بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ ہے ان کا، تو ان پہ ہدف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور لازمی ایم کیو میں ایک طاقتور تنظیم ہے اور کراچی کے اندر وہ بھی اپوزیشن کا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہے. اور یعنی کہ وہ خود کام اگر نہیں کر رہے ہیں یا ان کی طرف سے کام نہیں ہو رہا، مگر وہ پروپیگنڈا جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ میں چل رہا ہے اس میں کامیاب ہیں. اس وجہ سے کامیاب ہیں کہ پیپلز پارٹی نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے اور یہاں کام نہیں ہو رہا بالکل. اور وہ جو ٹاؤن کی سطح پہ اگر انہوں نے مرتضی وہاب نے پیسے دے دیے تو ٹاؤن میں جماعت اسلامی ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کی 9 سیٹیں اور کسی کی 13. تو اس حوالے سے یہ لوگ اپنے فنڈ ملنے کے بعد وہ کہتے ہیں فنڈ دے دیا، وہ کہتے ہیں جماعت اسلامی والے کہ ہمیں فنڈ نہیں ملا، یہ تو تنگ قوم میں ہو گیا. کوئی کام کرنے کو بہرحال تیار نہیں ہے. تو اس صورتحال سے بہرحال بدنامی تمام جماعت کا چیئرمین ہو یا پی ٹی آئی کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، ان لوگوں کی ہو رہی ہے. کیونکہ ایم کیو ایم تو بڑی ذمہ ہے، کیونکہ ایم کیو ایم نے حصہ نہیں لیا تھا بلدیاتی الیکشن میں، اور یہ بارش کے بعد بلدیاتی کام کافی ابھر کے سامنے آئے. اس لیے پیپلز پارٹی کو شہر میں کافی یعنی کہ ایک تو سیاسی طور پہ بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کچھ وہ واقعی کام بھی نہیں کرتے، اور کچھ ان کی کرپشن کے حوالے سے، جیسے شاہراہ بھٹو کو جس کا نیا برج بنا تھا وہ پانی میں بہہ گئی تو اس کا کافی پروپیگنڈا ہوا اور اس نے پیپلز پارٹی کی ساکھ کو کافی نقصان پہنچایا. اسی طریقے سے لیاری میں پانی کو محتاج ہیں لوگ. پیپلز پارٹی کے چیئرمین تو بہت کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہیں بسیں یہاں چل رہی ہیں تو کہیں انہوں نے ابھی اسکوٹری جو لیڈیز کی اسکوٹری ہوتی ہے اس کو چلانے کے لیے وہ تقسیم کی لوگوں میں. پھر سولر انہوں نے دیا کہ اپنے گاؤں لائٹ جلائیں. سولر سے مطلب الیکٹریسٹی تو فراہم نہیں کر سکتی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت، تو انہوں نے سولر دے دیے کہ سورج آ رہا ہے، اس کی روشنی میں آپ لوگ اپنی جھگی کے اندر روشن کریں، اپنے آشیانے کو روشن کریں. تو یہ صورتحال میں انہوں نے وہ کافی تقسیم کیا. پھر بے نظیر انکم سپورٹ، اس کے باوجود بھی اس پہ مسلسل تنقید چل رہی ہے. اور تنقید اس لیے ہے کہ شہر کی جو سڑکیں جو چاہے وفاقی حکومت بنا رہی ہے اور یا صوبائی حکومت بنا رہی ہے، گرین لائن، اورنج لائن اور یہ تمام لائن، یہ سب روڈ کھدے ہوئے ہیں اور ایسے ہو رہے ہیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. تو جس کا ابھی کل ایم کیو ایم کے جو ایک رہنما حیدر عباس جو ہے ان کو انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے تنقید کی اور اس میں انہوں نے ایک ایسی تنقید کی کہ بھائی نادر مکسی صاحب جو جیپوں کی ایک ناہموار پہ ریس مقابلہ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہاں آ کے وہ کراچی کے سڑکوں میں اپنا جیپ کا وہ مظاہرہ کریں اور ریس کا، تو یہاں وہ کریں. مطلب انہوں نے ایک طریقے سے تنقید کی پیپلز پارٹی پہ اور تنقید کر رہے ہیں اور ان کی تنقید بجا بھی ہے. بہرحال پیپلز پارٹی کو بڑی اس کے مزاحمت کا مخالفت کا بھرپور سامنا ہے. مرکزی قیادت اس صورت کا حال کا جواب دینے سے قاصر ہے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی میں کراچی کے علاقے سے جو نمائندے گئے یا ایم کیو ایم کو چھوڑ کر جو رہنما اس میں گئے ہیں پیپلز پارٹی میں، وہ بڑے نام والے ہیں، جیسے انیس ایڈوکیٹ ہیں، رضا ہارون ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں. ان کو پیپلز پارٹی فعال کرنے میں ناکام رہی ہے، یا تو ان کو وہاں لفٹ نہیں مل رہی یا ان کی کوئی وہاں وقت نہیں ہے یا عزت نہیں ہے.
یہی ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ پس منظر میں چلے گئے بس پارٹی میں وہ آ کے اس کے بعد ان کو یعنی کہ غیر فعال ہیں، وہ کبھی کبھار وہ کوئی وی لاگ بھر کے اپنے پرانی پارٹی کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو دفاع کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، مگر بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی سطح پہ، حیدرآباد کی سطح پہ جو ایم کیو ایم کے منحرفین پیپلز پارٹی میں گئے ہیں ان کو فعال کیا جائے، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں اور ان کو اتنی رقم دی جائے کہ وہ اپنے عوام کے علاقے میں جا کے مسائل کو حل کرائیں اور ترجیحی بنیادوں پہ ان کو حل کرائیں، تو لازمی پیپلز پارٹی کے وہاں کے عوام کے دلوں میں پیپلز پارٹی کے لیے جگہ پیدا کر دیں گے۔ ادروائز کوئی غیر مقامی رہنما باہر کا وہ پیپلز پارٹی کے علاقے میں نہ جا سکتا ہے، نہ اس کو وہاں کے مسائل کا وہ اس علاقوں کا جو اردو اسپیکنگ کے مہاجروں کے علاقے ہیں تو اس میں ان کو پتہ نہیں ہے، نہ وہ جا سکتا ہے اس میں، تو پیپلز پارٹی کا غیر مقامی یعنی کہ اردو اسپیکنگ جو پیپلز پارٹی میں گئے ہیں جس سے بڑے بڑے نام ہیں اس میں، ان کو پیپلز پارٹی کو فعال کرنا چاہیے، ان کو عہدوں سے نوازنا چاہیے اور ان کو اختیار دینا چاہیے، مشیر بنانا چاہیے، معاون خصوصی بنانا چاہیے، ان کو کافی معاوضہ دیا جائے کہ فعال کیا جائے، یا ایم کیو یعنی کہ جو ان کی مخالف تنظیمیں پی ٹی آئی ہے ان کو ناکام بنانے کے لیے اور اپنی پیپلز پارٹی کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے یہ کوشش ان کو اختیار دینا چاہیے جو پارٹی میں گئے۔ میں سمجھتا ہوں رضا ہارون انیس گریٹ حیدرآباد کے معنی ہوئی شخصیت ہیں اور وہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی ایک اچھے عہدوں پہ فائز تھے اور ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، ایوان میں بھی ان کو جانا جاتا ہے اور اپنے عوام میں بھی، اگر وہ اپنے عوام کو نوکریاں یا سرکاری دلانے میں پیپلز پارٹی سے کامیاب ہو گئے یا پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے جب معاون خصوصی یا مشیر ہوں گے تو جا کے اپروچ لگا کے، مگر اگر وہ کام کرنے کی نیت سے پیپلز پارٹی میں گئے یا اگر کسی اور وجہ سے گئے ہیں کہ اپنی کوئی ان پہ مقدمہ کوئی کرپشن کا کوئی اگر ہمارے علم میں تو نہیں ہے تو وہ جان بچانے کے لیے، پھر تو ایسے تو بہت سارے کارکنان گئے ہوئے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو ان لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے شہری سطح پہ جہاں اردو اسپیکنگ طبقہ ہے ان کو بھیجا جائے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے، ان کو آگے لایا جائے اور جو بنیادی کارکن پیپلز پارٹی کے پرانے ان کو بھی ان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے۔ لازمی بڑی بڑی شخصیات کراچی کے اندر جو کام کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، تو مگر ان کو جو انہوں نے حال میں پارٹی میں شامل بھی ہوئے ہیں اور کچھ ایم کیو ایم کے بھی تھے، کچھ ایسے تھے جو سماجی طور پہ مذہبی طور پہ اعلیٰ شخصیت تھے، وہ لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، تو ان کا بھی ایک کردار ہے۔ ایس ایم نقی ہیں اور دوسرے بڑے بڑے لوگ ہیں، مسرور حسن ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کو ڈاکٹر عاصم ہیں، ان لوگوں کی قیادت میں ان کو ایک کمیٹی بنائی جائے۔ کراچی کی اور حیدرآباد کے مسائل اور بڑے شہروں کے جو جہاں اردو اسپیکنگ طبقہ بستا ہے مہاجر، تو اس کے پاس انہی لوگوں کو بھیجا جائے جو کل تک ایم کیو ایم میں تھے، ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے کام بھی کر رہے تھے، آج وہ بڑے نامور لوگ ہیں، اچھی شخصیات ہیں اور ان کے حوالے سے کوئی ایسا صرف یہ ہے کہ ایم کیو ایم چھوڑ کے آئے وہ منحرف ہیں، باقی ان کے اوپر کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا ایلیگیشن بھی نہیں ہے، تو اس صورتحال سے ان کو پیپلز پارٹی کو جو تنقید پیپلز پارٹی پہ بھرپور ہو رہی ہے اسے نکالنے کے لیے یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کا بڑا اعلیٰ ہوگا اور پیپلز پارٹی کو یہ فیصلہ کرنے میں پیپلز پارٹی کا فائدہ بھی ہے اس میں کہ پیپلز پارٹی اپنا یہ فیصلہ اگر کرے گی تو اس کو اس میں میں سمجھتا ہوں خاطر خواہ اس کی سیاست میں شہری علاقوں میں پروان چڑھے گی اور پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت عوام کے مسئلے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے، ترجیحی بنیادوں پہ نیک نیتی سے حل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بہرحال کراچی اور حیدرآباد سے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملا، مگر پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر چھوٹے موٹے یعنی کہ بڑے کام بھی ہم کہیں تو وہ ان کے چھوٹے لگ رہے ہیں یہاں کے عوام کو، لازمی وہ اپنا
یعنی کہ جو بلدیات کے کام کراچی میں بڑے اہم ہیں یا حیدرآباد میں، تو اس کو حل کرانے کے لیے کچھ ایسے لوگ چاہتے ہیں جو ان کے سامنے آئیں اور ان کو یہ بتائیں۔ اگر پیپلز پارٹی کی سولر کا بھی یہ بڑا پروجیکٹ کامیاب رہا، اسکوٹی جو بچوں لیڈیز کے لیے نکالی ہے وہ بھی بڑی کامیاب ہوگی۔ تو یہ اس طریقے سے یعنی کہ کافی کام تو پیپلز پارٹی نے، جیسے لال بسیں، گرین بسیں، اس طریقے کے پروجیکٹ بنائے، مگر جو کام کر رہے ہیں اس میں ان کو یعنی کہ کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے وہ رہنما فعال نہیں ہیں، غیر فعال ہیں، جن کو ان علاقوں میں رسائی تھی جن کی، تو ان کو فعال کیے جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو ایم کیو ایم سے جانے والے لیڈر ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں گے، باقی ان کے ساتھ ٹیم لگا دی۔ تو پیپلز پارٹی کو یہ ایک ہم صائب مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اگر اپنی خامیوں پہ قابو پا کے، کرپشن پہ قابو پا کر اس طریقے سے اگر چلے گی تو اپنی پذیرائی ملے گی اور اس کی سیاست بھی چمکے گی۔ ورنہ پیپلز پارٹی کے خلاف مسلسل کچھ تو حقیقت بھی ہے اور کچھ پروپیگنڈا بھی ہے، بھرپور طور پہ جاری ہے، اور پیپلز پارٹی کو اس کا ادراک بھی ہو جانا چاہیے کہ ان کے مد مقابل آئندہ آنے والے دنوں میں کون لوگ سیاست میں آنے والے ہیں، اور ان کی بھٹو فیملی سے ہی لوگ سیاست میں انٹری کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہم اظہار خیال انشاءاللہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو اس طرح کے شہری علاقوں میں جو اس کو ناکامی کا کام کرنے کے باوجود بھی جو کام انہوں نے کیے ہیں، اس طریقے سے جو پروپیگنڈا کو جو ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، اگر وہ پروپیگنڈا ہے تو اس کا بھی ازالہ کرے پیپلز پارٹی، اور اپنی حکمت عملی نئے سرے سے شہری علاقوں کے لیے وضع کرے۔ اسی میں ہی پیپلز پارٹی کی سیاست کی کامیابی ہے، اور پیپلز پارٹی کا آنے والے دنوں میں مہاجر علاقوں میں بالخصوص کچھ نام پیدا ہوگا۔ دوسری صورت میں تو بہرحال ان کے خلاف پروپیگنڈا جاری و ساری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔